بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اب تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ تاریخی بے عزتی کے بعد عمران خان سٹھیا گئے ہیں، باولے ہو گئے ہیں، پھرکی گھوم گئی ہے یا مایوسی کی انتہا پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ دیکھیں، آج 2 اکاؤنٹس پر عمران خان کی تاریخی بے عزتی ہوئی ہے۔ یہ جو بے عزتی ہے نا، اس کو درمیان میں بستی بھی کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ پنجابی میں بے عزتی کو بستی کہتے ہیں، یہ ہمارے لوکل چلتا ہے، تو اس لیے اگر نکل جائے میری زبان چوں، ٹھیک ہے، تو برا نہ منانا، میں ایکچولی پہلے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج عمران خان صاحب کا جو سازشی بیانیہ تھا نا امریکہ کا، کہ امریکہ نے چٹھی لکھی سجنا دے نام کہ بہو جی انہوں کٹ دیو ورنہ پھر اسی جڑا نا تہاڈے نال نہیں رلنا، پھر اسی تہاڈی ہیلپ نہیں کریں گے، یہ جو سارا عمران خان نے ایک ڈرامہ کریٹ کیا تھا، اس کی سر آج غبارے میں سے پھونک نہیں نکلی بلکہ غبارہ جو ہے وہ ٹھا کر کے پھٹ گیا، دھماکے کے ساتھ پھٹا ہے۔ اور عمران خان اور اس کے چاہنے والے جو ہیں فی الحال بونترے پھر رہے ہیں، انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب اسی کریے کی جواب کی دئیے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ ایک کیا کہنا چاہیے، بشرمی کی ایک حد ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، اور وہ ساری حدیں اور ساری انتہائیں کراس کیے بیٹھے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی بستی کو ذرا کٹ کرنے کے لیے الٹا جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک حملہ وہ کر دیا ہے، اور وہ حملہ بھی کیا اور ایک طریقے سے اپنی طرف لوگوں کو مزید راغب کرنے کے لیے ایک انہوں نے ویڈیو بھی جاری کی ہے، اور اس ویڈیو میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہیلی کاپٹر میں وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ظاہر ہے کہ ان کا فرض ہے سر، وہ نماز پڑھنی چاہیے، ہر مسلمان پر فرض ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہیلی کاپٹر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ اس کی ویڈیو جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی سر؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ جو ہے دنیا کو کیوں دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ بڑے نمازی آدمی ہیں؟ یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے یا کوئی ہندو اپنی پوجا کرتا ہے یا کوئی جو کرسچن ہے وہ اپنے چرچ میں جاتا ہے، تو یہ پائے شو آف کرن دی کی لوڑ ہے، دسن دی دنیا کو کی لوڑ ہے؟ کیا آپ یہ دنیا کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ واقعی مسلمان ہیں؟ تو سر وہ دنیا جو ہے وہ آپ کو مسلمان ہی سمجھتی، ٹھیک ہے، اور آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اس سے ہمارا کیا تعلق واسطہ ہے؟ اس سے پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں اس کا کیا تعلق واسطہ ہے؟ اس سے آپ کا کردار کا کیا واسطہ ہے؟ آپ کا پولیٹیکل کردار برے طریقے سے ایکسپوز ہوا پائے نا، او دی گل دسو، او دے بارے آگے وضاحت دیو کہ تسی اے جھوٹ کیوں کڑیا؟ آپ نے یہ جھوٹ گھڑا، اس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو ارب ہا روپے کا نقصان ہوا، اربوں ڈالر جو ہے وہ ہم پر مزید قرضہ چڑھا، ڈالر جو ہے وہ پھڑیا نہیں گیا، چیزیں بہت زیادہ خراب ہوئیں آپ کی صرف اس ہوس اور ہرس کے چکر میں کہ جناب میں بس وزیر اعظم رہنا چاہیے تھا، باقی کچھ روے نہ روے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے نا، اب تک جب تک کہ آپ کی طرف سے اس کی باقاعدہ وضاحت نہیں آتی، لوگ یہ ازیوم کرنے پر مجبور ہیں کہ جناب تسی صرف اور صرف اپنی ذات نو اگے رکھیا، آپ کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں، آپ کو پاکستان کے اس طبقے کی کوئی فکر نہیں ہے جو محنت کش ہے، جو اس ملک کا 90% ہے، جس نے سر دیہڑی لانی ہے تو رات روٹی کھانی ہے، ٹھیک ہے، جس نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے اپنی جیب میں سے، اپنا ٹھڈ کٹ کے، جنہوں نے اپنے علاج کروانے ہیں بچوں کے، اپنی کمیٹیاں پا کے مڑ کے قرضے لانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا آپ کو کوئی خیال نہیں ہے۔ آپ نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا اور پیٹرول کر دیا، آپ نے اس کے بعد 150 روپے لیٹر یعنی قیمت کم کر دی، صرف اپنی پاپولیرٹی کو دیکھنے کے لیے اور اپنے ایک بیانیہ بنانے کے لیے، اور اس کا جو پاکستان کو نقصان ہوا کہ اس کے بعد جناب ناقدیاں لکیریں کڑھاتی ہیں پڑھ کے IMF نے، بڑی مشکل سے دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوئے پاکستان کے موجودہ حکمران کہ سر مہربانی کرو، ایک پاگل جہا اسی کاٹتا، تہاڈی مہربانی ہن نہیں اسی کریں گے، تسی جو کہہ رہے ہو اسی کر لینے ہیں، معاہدہ کر لینے ہیں، پر تہاڈی مہربانی ذرا بریک تے پیر رکھو۔ وہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سفارتکاری ہے، یہ جو ہیں اپنا میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی سمجھداری ہے، جس کے نتیجے میں اس وقت پاکستان کو کوئی سائے اور ریلیف ملنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ ملے کوئی نہیں، ابھی تو امکانات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھائی عمران خان صاحب جو ہے نا، یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر کوئی اور ہی سین چلا ہوئے۔ میں آپ کو آج ایک دو روز پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ عمران خان کے پاس نا اپنی سیاست کو چمکانے یا بالکل مکانے کے لیے آخری مہینہ، وہ اکتوبر کا مہینہ ضرور، کل سے وہ مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کے لیے کیسی کیسی باتیں آئیں گی اور یہ کیسے کیسے ڈرامے کرے گا۔
فل ٹائم رنگ بازی، جتنی فنکاری اس نے آج تک سیکھی ہے وہ ساری کی سارے ہر داؤ پیچ یہ آزمائے گا کہ کسی طریقے نال میری جان بچ جائے، مگر حالات ان کے بالکل مختلف سمت پہ جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مگر چونکہ پاکستان اثر یہاں تھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم اتنی بار کہہ چکے ہیں اور ہر بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر وہ لاڈلا ہی ہے، مان جو ہے اس گل نو۔ اچھا ایک میں آپ سے عرض کروں کہ جو کچھ عمران خان کے بارے میں ابھی تک مارکیٹ میں آ رہا ہے اس کے طرح اس حوالے سے نا ایک پوائنٹ آف ویو اور بھی ہے، اور وہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو بدنام کرنے کی ایکچولی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ جناب پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں سارے جھوٹے نے۔ اب یہ لو اندروں کچھ ہوں جی باہروں کچھ ہوں، اندر گل کوئی اور کرتے کہ خبردار امریکہ کا نام لینا، باہر آ کے نہ لینا۔ یہ دیکھ لے اصل میں وہ ایک میٹنگ تھی جس کے منٹس تھے، جس کا ایک ٹرانسکرپٹ تھا منٹس کا، اور اس کو اس نے ایک لیٹر بنا کے پیش کیا۔ تو یہ کتنے چلاک ہوں، کتنے جو ہے وہ دو نمبر ہوتے ہیں، کتنے منافق ہوتے ہیں عمران خان کو سامنے رکھ کے۔ تو یہ ایک بیانیہ جو ہے وہ گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں آپ کو ابھی سے انفارم کر رہا ہوں۔ یہ ہمیشہ ایسی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، جنرل ضیاء کے دور سے شروع ہوئی یہ کوششیں، اور اب تک جو ہے وہ چلتی چلی جا رہی ہیں، لیکن یہ کوششیں پہلے بھی کامیاب نہیں ہوئی، اب بھی کامیاب نہیں ہوں گی، کیونکہ دیکھیں عمران خان کے بارے میں یہ بتایا گیا 11 سال تک لوگوں کو کہ جناب یہ پائن باقاعدہ طور سے نا نجات دہندہ ہے، یہ صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین آدمی، جھوٹ نہیں بولتا، یہ جناب ایماندار آدمی، بے ایمانی نہیں کرتا، یہ سارا کچھ ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا۔ اور کر کون رہا؟ شہباز شریف کر رہا ہے؟ نہیں، شہباز شریف نہیں کر رہا۔ کیا یہ بلاول کر رہا ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں کر رہا۔ کیا یہ رانا ثناء اللہ کر رہا ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں کر رہا۔ کر پائے وہی رہے نے جنہوں کو سارا کچھ ہے گا، جو عمران خان کو لائے تھے۔ تو ایک یہ بھی سوچ ہے کہ اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان چونکہ پبلک سے نہیں آئے تھے، ان کی کوئی جد و جہد نہیں تھی، ان کا جو ٹوٹل جد و جہد تھی نا سر وہ یہ تھی کہ میاں سلی کی حویلی میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کلائنٹ کیویں پھسانا ہے، اے ٹی ایم کیویں پھسانی ہے، تو وہ روٹی کیویں کھانی ہے، یا باقی زندگی کے معاملات کس طرح سے چلانے ہیں، ان کی ٹوٹل جدوجہد یہ رہی ہے ہمیشہ سے۔ لکی آدمی تھے، ہر دفعہ نویں تو نویں وڈی تو وڈی اے ٹی ایم لبھی رہی، ہوں پھر نویں وڈی اے ٹی ایم انہوں نے ہاتھ ہے، 2-3 نہیں ہیں۔ بلکہ میں کہنا ایکچولی یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب پبلک کے آدمی نہیں تھے، جو پبلک میں سے آئے تھے، جو عوام کے حقیقی چنیدہ لوگ تھے، میں ان کو آپ کا ذرا تعارف کروا دوں، بلکہ آپ جانتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو پھائل لٹک گیا پائن، بے ایمانی کوئی نہیں کی، آج تک کوئی بے ایمانی ثابت نہیں ہوئی۔ بے نظیر بھٹو پبلک کی جو تھی وہ لیڈر تھی، پبلک کے اندر شہادت پا لی اس نے۔ آصف زرداری پبلک کا آدمی تھا، 12-13 سال جیل کاٹی، ایک کیس میں سزا نہیں ہوئی، آج تک شکوہ نہیں کیا پلٹ کے۔ نواز شریف 2 دفعہ جلا وطن ہوا، 2 دفعہ سزا یافتہ ہوا، آج تک پبلک کو دھوکہ نہیں دیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو پبلک کا بھائی ہوں نا وہ سر وہ صرف رضی بازی لا دینا، وہ 2 نمبری نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا کہ میں نے واپس عوام میں جانا۔ جب میں عوام میں جاؤں گا لوگ مجھے کہیں گے تو اندر کچھ کرنا سا باہر کچھ کیتا ہی ایک ہی کرنا پینا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو ذرا بستی فیل ہوندی پائیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان بستی پروف کریکٹر ہیں اس وقت تک ثابت یہ ہوا ہے۔ تو سر وہ بستی جو ہوئی ہے ان کی، اب انہوں نے اس پر باقاعدہ طور پہ دوبارہ ایک اپنی طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، ایک دفعہ پھر کن کے اوپر؟ نیوٹرلز کے اوپر۔ نیوٹرل بولے تو فوج ظاہر ہے، اور فوج کا سربراہ کون ہے؟ جنرل باجوہ۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تو اپنی سبکی مٹانے کے لیے ایک وہ ویڈیو جاری کی کہ جناب میں دیکھو نماز پڑھ رہے ہیں، کڈا زبردست مومن بندہ ہے جناب، وہ ہیلی کاپٹر بھی نماز پڑھ رہے ہیں بھائی۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جو بات وہ یہ ہے حضور کہ عمران خان صاحب پشاور گئے، اور پشاور میں انہوں نے بچوں سے خطاب کیا، اور جو وہاں پر خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ میں ملک کے محافظ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈاکو ملک کو لوٹ رہا ہے تو چوکیدار کہہ سکتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں؟ پاکستان لوٹا جا رہا ہے اور وہاں سے کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ نیوٹرل کا یہ کام ہے کہ میڈیا کو بند کرے، تو ملک کی حفاظت کون کرے گا؟ جب بھی کوئی کہے کہ میں غیر سیاسی ہوں تو سمجھ لیں کہ اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی عمران خان صاحب اتنے باولے ہو گئے ہیں، انی پھرگی کو مغی پائندی، ٹھیک ہے، کہ وہ اب دوبارہ وہ جانور اور جناب غدار اور ڈاکو وہ اس بیانی کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ تو نیوٹرل کس نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں؟
پاکستان آرمی نے کہا تھا نا، تو ایک جانور بھی انہوں نے کہہ رہے ہیں پائن، پہلے بھی کہہ چکے بھائی، لیکن ایک باری پھر کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ پائن نو مکمل مایوسی ہو چکی، اس کو نظر آ گیا کہ پائن میری کسی پاسے کوئی داج چل نہیں رہا، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بہترین جو ڈیفینس ہوتا ہے وہ اوفینس ہوتا ہے، یعنی بہترین دفاع یہ ہے کہ آپ اپنے گھر دی کندھا اچیاں کرو نہ کرو، اگلے دے گھر تے حملہ کر دیو تاکہ انہوں پڑھی پائیے۔ تو اے بھائی صاحب نا وہ حرکت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگلے پائن بڑے سیانے نے۔ ابھی تو میں آپ سے عرض کروں اس امریکی سازشی بیانیے کا صرف 2 آڈیوز آئی ہیں، یہ تیسری بھی آنی ہے، پھر چوتھی بھی آنی ہے، پتہ نہیں کی نکلنا ہے۔ اور وہ والی ویڈیوز جن کا رانا ثناء اللہ صاحب، جن کا وہ کیا کہتے ہیں حامد میر صاحب اور یہ ہاک سر سب سے پہلے وہ خبر بریک کر چکا ہے، اوہو جی ویڈیوز جس لیے آنی ہیں، تو پائن جڑے ہے نا یوتھیے وہ بڑے مطلب جن میں تھوڑی سی ایک کوئی ہلکی سی اگر کوئی شرم حیا ہوگی تو وہ تو پائن منہ لکاندے پھرن گے، یا وہ کم از کم چھوڑ دیں گے۔ وہ اس طرح کی بےہودہ ویڈیوز بتائی جاتی ہیں، میں ان کو پر مزید ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی چیزیں آنی نہیں چاہیے، پر عمران خان نا ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ پائن تسی اے بھی لے وہ، تو وہ اس طرف میرا خیال چلے جائیں گے۔ میری آج ہی بات ہو رہی تھی، عبدالقیوم صدیقی صاحب بڑے مشہور ایک جرنلسٹ ہیں، جیو کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار سارا کچھ آنا چاہیے، تو کل کہیں چاہنا کہ نہیں آنا چاہیے۔ میں کہ یار میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اس سے پاکستان کی بدنامی ہوگی کہ دیکھو انہوں دا ملک دا وزیر اعظم کی کرتا پھردا ہے، اور بل کلنٹن دے تے مطلب یہ گلاں ہی آئیں سن نا باہر، ایک خاتون نے کہا تھا کہ اس نے یہ کیا ہے تو بھائی نوں ریزائن کرنا پہ گیا سی، اور آج تک امریکہ کو اس بات کا لوگ تانا دیتے ہیں، تے پاکستان تے بڑے برے حالات سے پہلے ہی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس لیے میں کہہ رہا تھا، مگر میں عرض یہ کروں کہ عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں نا سر، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب میں اپنی بستی نو ذرا کٹا لاں۔ اچھا دوسرے اکاؤنٹ پہ جو ان کی بستی ہوئی، وہ آپ کو یاد ہوگا جج تھیں میڈم زیبا چودھری صاحبہ، جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا جج صاحب آپ بھی سن لیں، ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے، وہ شہباز گل والے کیس کے اندر، ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ نوٹس ہوا ہے توہین عدالت کا، اور انہوں نے وہاں پر جو باتیں کی ہوئی ہیں، جج صاحب نے کہا پائن لکھ کے لے آؤ، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی میں اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں انہوں نے کول جا کے معافی منگن نوں تیار ہوں۔ آج یہ وہاں پر گئے بھی تھے، بابر وان صاحب ساتھ تھے، اور بھی وکلا تھے، کالی اینک لائی پائن نے اور کالی ویس کوٹ پائی، اور عدالت میں پیش ہونے کا ذرا آپ طریقہ کار دیکھیں، اس طرح پیش ہو رہا ہے جس طرح وہ سنی دیول جڑا نا وہ کسی فلم دے وچ عدالت پیش ہوتا سی، ٹھیک ہے۔ یہ بھائی صاحب ابھی تک جو ہے نا وہ اپنے پلے بوائے والی لائف سے باہر نہیں آ رہے ذہنی طور پہ۔ اینک لائی کالی، یار عدالت میں جب آپ جاتے ہیں نا تو عدالت سر چاہے سول جج کی ہو، عدالت چاہے مجسٹریٹ کی ہو، عدالت چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، اس کا ایک احترام ہے، اس کا ایک ڈیکورم ہے، آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں، جب میں یہ کرتا تھا ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کیا کرتا تھا ایک دور میں، میرا خیال 1998 کے دور میں، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ایسے جج صاحبان تھے کہ اگر کوئی جو وکیل کے ساتھ بھی کوئی بندہ آیا ہے نا، لوگ اتنے کیس ہونے بھی آئی جاتے سن، ٹھیک ہے، تو سر اتنے اگر کوئی بندہ آیا اور اس کی ذرا آواز عدالت میں آپس میں کانا پھوسی کرتے ہوئے ان کی آواز نکلی تو جج صاحب باہر کر دیتے سن اور نوٹس لے لیتے تھے، وکیل معافیا مانگتے پھرتے سن۔ یہ جج صاحبہ کے پاس معافی منگن گیا، ذرا اس کی آپ حلیہ نوٹ کریں، تصویر آپ کے سامنے چل رہی ہے، ذرا دیکھیں، اور وہاں پر جا کے کہتے کیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ریڈر کو کہتے ہیں کہ جناب آپ کا نام کیا، اس بیچارے نہ دستا پڑا، پھر کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں، عمران جج صاحبہ سے کہنا کہ میں آیا تھا اور میں اس لیے آیا تھا کہ جناب اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں ان سے معافی مانگ لوں۔ یعنی یہ بھی بھائی نوں نہیں پتا کہ وہ دل آزاری ہوئی ہے، یعنی ابھی بھی جو صاحب ہیں یہ دلوں معافی کوئی نہیں مانگ رہے، انہوں نے نااہلی کا خطرہ ہے، سزا کا خطرہ ہے، اس خطرے کی وجہ سے جا کے معافی مانگ رہے ہیں، حالانکہ معافی تو ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے اندر سے آتا ہے کہ یار میں زیادتی کر بیٹھا، میں نے سوری کرنا چاہیے، میں نے اپولوجائز کرنا چاہیے، مجھے اس سے جا کے یار راضی کرنا چاہیے۔ تو یہ تو بھائی جڑا نا انج معافی مانگ رہے ہیں، احسان کر رہا ہے کسی دے، ٹھیک ہے۔ تو بھائن کالی اینک اور کالی ویس کوٹ ہو گئی ٹھا حضور، اس لیے کہ بتایا یہ گیا خبروں کے مطابق کہ جج صاحبہ جو تھیں وہ ظاہر اپنی عدالت میں تھیں، لیکن جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ عمران خان آ رہے ہیں تو وہ اٹھ کے چلی گئیں عدالت سے، اور مطلب ہی ان کا یہ تھا کہ تو معافی منگنی ہے یا نہیں منگنی، میرے لو تین صاف جواب ہے، یعنی اتنا غصہ انہیں ہے، اور ہونا بھی چاہیے یار، ایک خاتون ہے
جج ہے, جج کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے ضرور, اور جج کے بارے میں آپ پبلکلی جو کمنٹس کر رہے ہیں, آپ کو اتنا خیال نہیں آ رہا ہے یار آپ پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہوئے, آپ نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے, اسی آئین کے اندر آرٹیکل لکھا ہوا ہے 204 سر توہین عدالت کا, تمہیں پتہ ہی کسی نے دسیا, مفت وکیل نہیں دس دے, ان کے ساتھ آج بھی مفت وکیل تھے, پیسے والا وکیل ہوئے نا تو وہ دستا ہے کہ جن تسی فیس دے کے وکیل کیتا ہوئے نا, وہ دستا ہے کہ بہو جی انج نہیں کرنا, انج کرنا ہے. تو یہ بھائی صاحب جو ہیں آج معافی مانگنے گئے ہیں. میں آپ کو کہنا ہی چاہتا ہوں کہ 2 اکاؤنٹس پر ان کی ہوئی ہے شدید قسم کی بستی, اور اب یہ بھائی صاحب جو ہیں نا باقاعدہ طور پر مایوسی کا شکار ہو کر یہ حملہ آور ہو رہے ہیں دوبارہ پاک فوج کے اوپر, اور ان کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے میری جان چھوٹے. اب یہ ایک لوری رنگ بازی ہوتی ہے کہ جناب ایک بندے نے بڑک لائی ہے نا تو تسی ڈبل بڑک لا دو, یا آپ نے کچھ غلط کیا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یار انہوں نے لاگی سمجھ کے میں انہوں نے غلطی کر بیٹھا, تو لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ آپ سے کوئی گلا کرے, کوئی شکوہ کرے, کوئی آپ کے اوپر چڑھائی کرے, تسی اور چڑھائی کر دو تاکہ جڑا نا انہوں اپنی پائیے تو پہلی گل بھول جائے. تو میں کہنا ایکچولی چاہتا ہوں کہ یہ وہ رنگ بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ رنگ بازی سر چلے گی نہیں, اور یقینی طور پر ان کا جو جتنا بھی بیانیہ ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں پھیتی ہوا پیا. اور آگے میں آپ سے عرض کروں کہ اے بھائی صاحب دی سارا کچھ دی پارٹی بھی انقریب آپ کو پھیتی ہوتی دکھائی دے گی, اور جو بیچارے یہ نال پھنسے نے صرف وہی رہ جائیں گے, باقی جتنے لوگ ہیں نا وہ عمران خان سے دائیں بائیں ہوتے آپ کو دکھائی دیں گے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں ابھی مارکیٹ میں آئی ہیں اور اس کے بعد جس طرح سے اس کے اوپر میڈیا پلے کر رہا ہے, اور پھر جو ابھی چیزیں لائن میں ہیں جو ابھی آنی ہیں وہ سر جیسے جیسے آئیں گی نا, تو سر اکتوبر کا مہینہ ہے, 30-31 دن ہے نے ضرور, 30-31 دن بڑا کچھ ہونے والا جی. میں آپ کو ابھی سے انفارم کر رہا ہوں. باہر جو میرا خیال تھا اور جو میری انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. آپ دوسرے درخواست یہ ہے کہ آپ کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.